بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے دوستوں، میں ہوں حافظ وسیم اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حافظ وسیم یوٹیوب چینل۔ آج ہم آپ کے سامنے حج اور عمرے سے متعلق دعائیں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو چلو پیارے دوستوں شروع کرتے ہیں۔ حج اور عمرے کی نیت۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج اور عمرے کے لیے اکٹھے لبیک پکارتے اور فرماتے: لبیک عمرۃ و حجن، لبیک عمرۃ و حجن۔ میں حاضر ہوں حج اور عمرے کے لیے، میں حاضر ہوں حج اور عمرے کے لیے۔ اگر صرف عمرے کا ارادہ ہو تو لبیک عمرۃً کہنا چاہیے اور عمرہ کے بعد احرام کھول دیں، اور جب حج کے لیے احرام باندھیں تو لبیک حجًا کہیں۔ حج اور عمرے کے لیے لبیک پکارنا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلبی لبیک پکارتے تو فرماتے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، نہیں کوئی شریک تیرا۔ حجر اسود کے پاس تکبیر پکارنا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر سوار ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے پاس آتے تو اس کی طرف کسی چیز کے ساتھ اشارہ کرتے اور فرماتے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پڑھیں۔ سیدنا عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھ رہے تھے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں عطا فرما دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے۔ صفا اور مروہ پر دعائیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا کے قریب ہوئے تو فرمایا: ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، ابدأوا بما بدأ اللہ بہ۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، ابدأوا بما بدأ اللہ بہ۔ بلا شبہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ میں وہیں سے ابتدا کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے ابتدا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا سے سعی کا آغاز کیا، اس پہاڑی پر چڑھتے گئے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو دیکھا، پھر قبلہ کی طرف چہرہ مبارک کیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور کبریائی پر مبنی یہ الفاظ ارشاد فرمائے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز
وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور ہر قسم کی تعریف اسی کی ہے، اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ اکیلا ہے۔ اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور مدد کی اپنے بندے کی، اور تمام لشکروں کو اس ایک اکیلے نے پچھاڑ دیا۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔